کہتے ہیں کسی کے لیے کھڈا کھودو تو اس میں خود بھی کبھی انسان گر جاتا ہے، اور اسی طرح ہی اب یو کے پریزیڈنٹ جو ہیں رشی سنیک کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، اور آگے کیا ہونے والا ہے اور وہ اپنا ڈیفینڈ جو ہے وہ کس طریقے سے کر رہے ہیں، دیکھنا اب یہ ہے کہ وہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ اس ویڈیو کی ڈیٹیل جو ہے منسلک ہے ویزوں سے بھی اور باقی تمام چیزوں سے، اور آج آپ کو یہ انفارمیشن بھی ملے گی رشی سنیک کے بارے میں۔ تو آئیے چلتے ہیں جلدی سے، یہ کہاں تک مسئلہ پہنچا اور کیا ہوگا۔ السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورپ ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ جی بالکل، کسی کے لیے کھڈا کھودیں تو اس میں کبھی کبھی انسان خود بھی گر جاتا ہے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی کے لیے کھڈا نہیں کھودنا چاہیے۔ جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ 4 جولائی کو جو ہے الیکشن ہونے جا رہے ہیں یو کے، بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں رشی سنیک کے اوپر بھی کہ جو انہوں نے کام کیے ہیں، ایمیگریٹ کو روکا گیا، فارنر کو روکا گیا، جو کہ ورک ویزے پہ بھی آ رہے تھے، ان کے آگے مشکلاتیں اس قدر پیدا کر دیں، اتنی بڑی بڑی مشکلاتیں کر دیں کہ نہ اتنی سیلری کوئی کمپنی دے سکے، نہ ان کو ویزا ملا۔ باقی اسپاؤس کا بھی انہوں نے پتہ کاٹ دیا کہ اسپاؤس نہیں آ سکتا، وہ بھی سیلری کی وجہ سے۔ جی آپ کی سیلری اتنی ہوگی تو اسپاؤس آئے گا، بچے آئیں گے، ورنہ آپ بھی واپس جائیں۔ نیکسٹ ویزے جو ہیں ان کے لیے بھی پابندی لگا دی گئی، ازائلم کے لیے ریونڈا بل پاس کر دیا گیا، بہت کچھ کیا گیا۔ جبکہ سوال اٹھنے لگے ہیں رشی سنیک کے اوپر کہ جی آپ کے والدین جو تھے، آپ کے ماں باپ جو تھے، وہ بھی تو ایمیگرنٹ تھے، وہ بھی تو دوسرے ملک سے آئے تھے، تو اس وقت یہ قانون کیوں نہیں پاس کیا گیا؟ ریونڈا بل کیوں نہیں اس وقت پاس کیا گیا؟ اس وقت کیوں نہیں کہا گیا جی کہ جو لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں وہ کسی اور ملک میں جائیں اور وہاں پہ اپنا کیس لڑیں، اگر وہ جیت جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ یو کے میں آئیں؟ اس کا جواب کیا دیا وہ بھی آگے چل کے بتاتے ہیں۔ تو تھوڑی سی رشی سنیک کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ وہ کون ہیں، والدین کون تھے، کیسے آئے ان کے والدین یو کے اندر۔ ان کے والد صاحب جو ہیں وہ پیدائشی طور پہ پاکستانی گجرانوالہ سے ہیں، ان کی والدہ لدھیانہ سے ہے۔ یہ پاکستان سے شفٹ ہوئے بھارت میں، انڈیا میں، انڈیا سے انہوں نے انڈیا کو چھوڑ کر کینیا چلے گئے۔ ان کے دادا ماں باپ کینیا سے 1960 میں ان کے والدین جو ہیں، ان کی مدر اور فادر یو کے میں آئے، اور جو رشی سنیک ہیں یہ 1960 میں جو ہے یو کے میں آئے، اور رشی سنیک جو ہیں یہ وہاں پہ پیدا ہوئے 1980 میں، جس شہر کا نام ہے ساؤتھ ہیمپٹن میں یہ پیدا ہوئے۔ تعلیم انہوں نے لی، اور جو پولیٹک سائنس ہے وہ ان کی تھی، انہوں نے رکھی۔ اس کے بعد ایم بی اے وغیرہ کیا، اور اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے انہوں نے اپنی خود سروس بھی کرتے رہے، نوکری کرتے رہے، ایون کہ ہوٹلوں میں بھی نوکری کی انہوں نے اپنی تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے، اپنی فیس بھرنے کے لیے، اور ایون انہوں نے ویٹنگ کا کام بھی ہوٹلوں میں کیا۔ جبکہ یہ آئے 2022 میں پولیٹک میں چھا گئے آ کے، اور آتے ہی انہوں نے کیا کام کیا جو آپ کے سامنے اب چل رہا ہے کہ ہر ویزے کو جو ہے وہ بند کیا گیا، ازائلم سیکر کو روک دیا گیا،
ریونڈا بل پاس کرائے، سب کچھ مطلب کہ جو ہے وہ کیا گیا۔ اب الزام یہ ہے، لوگ باتیں کر رہے ہیں، جہاں بھی یہ جاتے ہیں سوال اٹھتا ہے کہ بھی آپ خود بھی، آپ کے والدین جو ہیں وہ خود بھی جو ہیں وہ دوسرے ملک سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی میرے والدین ضرور آئے تھے 1960 میں، لیکن انہوں نے لیگل طریقے سے انٹری لی، لیگل طریقے سے انٹری لے کر انہوں نے اپنی محنت کی۔ مطلب سوال ہر طرف سے آ رہے ہیں ان کو۔ اب دیکھتے ہیں کہ ڈیفینڈ یہ کس طریقے سے کرتے ہیں، اور کیا کوئی اثر پڑتا ہے اس چیز کا، یا بالکل ویسے ہی رہے گا جس طرح کہ انہوں نے کیا۔ اور اگر دیکھا بھی جائے تو حقیقت میں اتنا زیادہ امیگرینٹ جو ہے یو کے اندر آ چکا ہوا ہے، بہت زیادہ امیگرینٹ یو کے اندر آیا، اور بہت سارے مقامی لوگ جو ہیں، جو برٹن لوگ ہیں، انہوں نے برٹن چھوڑ کے باقی تمام دوسرے جو یورپین کنٹریز ہیں وہاں پہ جا کے رہنا شروع کیا ہوا۔ بہت سارے ہیں بھی وہاں پہ، لیکن جو وہاں پہ ہیں ان کی اب کوشش یہی ہے کہ ہم رشی سنیک کو دبائیں، ان سے یہ کام کروائیں کہ یہ فورنر کو آنا بند کریں یہاں پہ۔ اور اس وقت کافی پریشر میں ہیں وہ، رشی سنیک کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے کہ یہ امیگرانٹ کو روک سکیں، جو آنے والے ہیں ان کو نہ آنے دیا جائے، ان کے لیے جو چیزیں ہیں وہ اتنی سخت کر دی جائیں ویزے کے لحاظ سے کہ یہ ان کو ویزا نہ مل سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی سوال ہے جو کہ بالکل میں سمجھتا ہوں حقیقت میں ہے، اور بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی ہے، یہ سوال جو ہے بالکل ویلڈ سوال ہے لوگوں کا یا لیبر پارٹی کا، کہ جب سے رشی سناک آئے ہیں، انہوں نے آ کے اپنی کرسی سنبھالی، تو انڈیا کو بے تحاشا ویزے جو ہیں وہ دیے گئے، ورک پرمٹ دیے گئے، فیملیز ویزے دیے گئے، جو کہ باقی کسی کنٹری کو اتنا ویزا ایشو نہیں کیا گیا جتنا انڈیا کو کیا گیا۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ ویزے دیے گئے، اور بہت زیادہ سہولتیں بھی دی گئیں کہ وہ اپنی فیملیز بھی، اسٹوڈنٹ جو ہے اپنی فیملی بھی بلا سکے۔ اور اس دوران اسٹوڈنٹس بہت آیا انڈیا سے، جنہوں نے اپنی فیملیز کو بلایا اور حکومت کے خرچے کے اوپر بلایا کہ وہ اتنا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ فیملی آ گئی، وائف آ گئی، بچے آ گئے، گھر کا رینٹ دینے کے لیے وہی چند گھنٹے ہوتے تھے جو کام کرنا تھا، باقی اسٹڈی کرنی تھی، تو گورنمنٹ سے پیسہ لیا گیا، گورنمنٹ سے رینٹ لیا گیا، گورنمنٹ سے سپورٹ لی گئی۔ تو اب کیا ہوا؟ سب سے زیادہ انڈیا سے لوگ آئے، اسٹڈی کے اوپر بھی آئے، اور جتنی سہولتیں مل سکتی تھیں دے سکتے تھے، اور انہوں نے دیں۔ تو جیسے پریشر بڑھا ہے تو سب کچھ بند کرنا پڑا، انڈیا کے لیے بھی بند کرنا پڑا، دوسرے ملکوں کے لیے بھی بند کرنا پڑا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے، کیونکہ اکثر جتنی اب اس وقت عوام ہے وہاں پہ، جو ووٹ دے سکتے ہیں وہ تو اب خلاف ہیں۔ لیبر پارٹی جو ہے وہ اس حق میں ہے کہ جی امیگرانٹ کو آنا چاہیے، ان کو موقع ملنے چاہیے، لیکن یہ راضی نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اب کہاں تک بات چلتی ہے، کہاں تک جواب دیتے ہیں، اور اب آگے کون آتا ہے۔ جب آئیں گے تو دیکھا جائے گا۔ فی الحال بہتری یہی ہے کہ ابھی آپ کوئی ویزا وغیرہ جو ہے وہ اپلائی نہ کریں، الیکشن ہونے دیں، چند دنوں کی بات ہے، 4 جولائی کو الیکشن ہے، اس کے بعد رزلٹ آ جائے گا۔ اس کے بعد امید ہے کہ ویسا ہی ہوگا جس طرح پہلے تھا۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔